बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2-3 दिन से ये बहस भी चलती रही कि फौज के अंदर से हुकूमत पर दबाव है कि इमरान खान के साथ मिल बैठें और इलेक्शन की कोई तारीख दे दी जाए दरमियान के किसी मुकाम पर, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अगस्त में इलेक्शन हो या अगस्त के बाद हो, बल्कि अक्टूबर में हो, और इमरान खान चाहते हैं कि मार्च अप्रैल में हो, तो आप कोई दरमियानी रास्ता यानी जून जुलाई का निकाल लें। और फिर जब कल ये डान अखबार में खबर छपी कि इस तरह की बात चल रही है, फौज की तरफ से मशवरा दिया गया है हुकूमत को कि इलेक्शन की कोई तारीख, ऐसी तारीख जिस पर इमरान खान राजी हो जाए और ये मामला हल हो जाए, तो जो अब तहकीक हुई है इस मामले में, वो पता चला है कि ये दोनों रिपोर्टें गलत थी। ऐसी कोई बात फौज की तरफ से नहीं की गई, हुकूमत तक ये नहीं पहुंचाई गई। ये सिर्फ इमरान खान और उसके हामी अनासर की तरफ से एक कोशिश है जिसमें बाद सहाफियों को गलत इतलात कहीं और से भी फीड करवाई जा रही हैं, और जिसके नतीजे में ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। कतई तौर पर नवाज शरीफ के साथ जो शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है उसमें कतई तौर पर यह फैसला किया गया है, और इस फैसले की पीडीएम की जमातों ने पूरी तायद की है, क्योंकि वहां से टेलीफोन पर इन लोगों से भी राब्ते थे और इन लोगों का जहन भी पहले से वादे था। और अब शहबाज शरीफ जब वतन वापस आ चुके हैं तो ये इत्तेफाक राय जो है ये हतमी शक्ल इख्तियार कर गया है कि इलेक्शन किसी भी सूरत वक्त मुकर्ररा से 1 महीना पहले भी नहीं कराए जाएंगे। पूरी मुद्दत की जाएगी। अगस्त में मुद्दत खत्म हो रही है, उसके बाद जब इलेक्शन जो 3 महीने का पीरियड होता है वो पूरा करेगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे। और ये इमरान खान के लिए एक मायूसी का बड़ा सख्त मुकाम है। तमाम जो कयास आराइयाँ थी वो अब मेरा ख्याल है कि चंद दिनों तक ये खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का भी कतई फैसला है और उन्होंने गोया कि हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने डिक्टेट कराया है, क्योंकि पीडीएम की जमातें भी यही चाहती थी। नवाज शरीफ ने सिर्फ उन जमातों का ये मौक़िफ़ जो है उस पर उसकी हिमायत करके उनको मजबूत किया है, और शहबाज शरीफ साहब जो थे वो थे इस मसले पर डामाडोल कि क्या किया जाए। और ज़ाहिर है वो सियासी तौर पर वो फैसले की कुव्वत नहीं रखते। बल्कि एक दिलचस्प बात जो मालूम हुई है वो ये भी है कि ये जनरल बाजवा साहब को 6 महीने की तोसी देने का जो आइडिया था, और जिसके बारे में मैंने वादा किया था कि जनरल बाजवा की तरफ से फ्लोट नहीं किया गया था, उनके कुछ हामियों की तरफ से या उनके ताल्लुकदारों की तरफ से हो सकता है अंदर ही अंदर बाजवा साहब ये चाहते हो कि उन्हें तोसी मिल जाए, लेकिन अपनी जुबान से उन्होंने किसी से ये बात नहीं की, और वो कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि फौज के अंदर भी उन्होंने ये बारहा बात कन्वे की कि मुझे बिल्कुल कोई अब इंटरेस्ट नहीं है एक दिन की भी तोसी का। तो ये जो अनासर थे, कुछ उनमें जनरल बाजवा साहब के रिश्तेदार थे, कुछ उनके दोस्त थे। लेकिन दिलचस्प बात जो मालूम हुई है कि खुद शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ भी इस तजवीज़ के हामी थे कि 6 महीने की तोसी दे के मौजूदा बहरान को टाला जाए। उनका ख्याल था कि इमरान खान अगर ज्यादा बंदे लेकर आ गया तो फिर एक मसला बन जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं है। इमरान खान की तरफ से थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि इस्लामाबाद में कुछ 5-6 हज़ार बंदे वो बाहर से दाखिल कराना चाहता है, जिनका हम बार बार जिक्र कर चुके हैं। और कुछ ये है कि इस्लामाबाद के अंदर से उनका जो यूथ विंग है वहां भी उन्होंने काफी तैयारी की गई है और की हुई है, और इनको हुकूमत को जो रिपोर्टें पीटीआई की तरफ से पहुंचाई जा रही हैं वो ये है कि शायद 70-80 हज़ार आदमी इस्लामाबाद के अंदर से निकल आएगा और वो इस हंगामा आराई में शरीक हो जाएगा। तो यहाँ मैं अपना नुक्ता नजर बयान कर दूं कि 70-80 हज़ार बंदा इमरान खान का उसके जो उसने इस्लामाबाद में एक तारीखी जलसे से खिताब किया था, ये भी हुकूमत से निकला था, और जब इसकी मकबूलियत का एक स्पेल आया था तो उस वक्त भी इस्लामाबाद में ये 30-35 हज़ार से ज्यादा बड़ा जलसा नहीं कर सका था, जबकि बाहर से भी लोग आए थे इस जलसे में। पिंडी से लोग आए थे, टेक्सला से आए थे, दूसरे शहरों से आए थे। तब भी 30-35 हज़ार जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार एजेंसियों के थे उनके मुताबिक 35 हज़ार से ज्यादा का ये हुजूम नहीं था। तो अब वो 70 हज़ार कहाँ से निकालेगा? और फिर 70 हज़ार भी वो किसी जलसा आम में आने के लिए, शिरकत के लिए नहीं आएंगे, बल्कि वो हंगामा आराई के मूड में आएंगे। तो हंगामा आराई के मूड में आने वालों की तादाद जो है वो तो इससे बहुत कम है जितना हम जलसे के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं। चुनांचे एक ओवर एस्टिमेशन है या हुकूमत को ज्यादा
غیر ضروری خطرہ ہے۔ حکومت سے مراد شہباز شریف کی اور خواجہ آصف کی رائے میں شاید کافی زیادہ لوگ نکل آئے، اور ویسے بھی جو پلان ابھی تک سمجھ میں آیا ہے وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد میں جانے کا ان کا پروگرام نہیں ہے، ان کی ساری غنڈہ گردی جو ہے اس کا محور ہے پنڈی، اور پنڈی میں جب جائیں گے تو ظاہر ہے کئی طریقوں سے بندوبست کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ایک حد سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ اسلام آباد میں ان کا داخلہ کافی مشکل ہوگا۔ ہاں، اندر سے جو بندے نکلیں گے وہ کتنی ہوں گے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، لیکن میں پھر یہ بات کہہ دوں کہ وہ ان کی تعداد خاصی کم ہوگی۔ اور دوسری خبر جو ہے جو نجم سیٹھی صاحب نے بریک کی ہے اور کچھ دوسرے ذرائع سے بھی آئی ہے، ان سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے بریک کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس عمل میں تقرری کے معاملات میں کچھ امریکہ یا سعودی عرب کے بھی مشورے شامل تھے، اور وہ مشورے خیر اس طرح تو نہیں دیتے کہ ہمیں فلانا آدمی منظور نہیں ہے، لیکن وہ جو گفتگو کرتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو فلاں آدمی پسند نہیں ہے۔ ایک تو یہ حصہ ہے، اور دوسرا شاید کچھ داخلی جو تنازع کی بھڑک اٹھا ہے اس کے پیش نظر بھی کچھ فیصلہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہے ان کا نام اس سمری میں نہیں شامل کیا جائے گا جو حکومت کو بھیجی جانی ہے۔ باقی 3-4 نام اس میں ہوں گے، اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ جنرل عاصم نصیر کے خلاف پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو لابیاں ہیں وہ متحرک ہے، وہ کسی قیمت پر انہیں اوپر آرمی چیف کے منصب پر نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو بہر لسٹ میں ان کا نام شارٹ لسٹ کرنے کا ایک وجہ جواز تو موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 3 دن پہلے ہو رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یعنی جو ترقی دے کر اس لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید بہت مشکل ہے، اس لیے کہ خود شہباز شریف بھی ان کے نام پر متفق نہیں ہیں۔ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ ان کی طرف سے انہیں ترقی دیے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور وہ 3 دن کا گیپ جو ہے ٹیکنیکلی اس کو پر کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، لیکن وہ طریقے بھی اختیار نہیں کیے جائیں گے۔ تو باقی جو 3 ہوں گے ان میں سے یہ حتمی فیصلہ جو لندن کی میٹنگ میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ان میں سے سینئر موسٹ ہوگا اس کو لگا دیا جائے گا۔ ایک متبادل آپشن یہ ہے کہ سینئر موسٹ کے بجائے دوسرا میرٹ دیکھا جائے۔ دوسرا میرٹ سے مراد یہ ہے کہ اوورآل ان کی کارکردگی، ان کا ریکارڈ، ان کا ماضی، لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے اس دوسرے والے میرٹ کی نفی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اصل میرٹ وہی ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے۔ اب جنرل عاصم نصیر صاحب کے بعد جو سینئر موسٹ ہے ان میں شمشاد مرزا صاحب کا نام بھی ہے، جنرل اظہر صاحب کا نام بھی ہے، جو بھی خیر اس پر اب بحث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آرمی چیف کے بارے میں آپ یہ پیشگی سوچ نہیں رکھ سکتے کہ یہ عہدہ سنبھالنے کے بعد کیا کرے گا، تو اس لیے سوچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ غیر سیاسی ہے، فلاں غیر سیاسی اور فلاں سیاسی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے بارے میں تمام انٹیلیجنس رپورٹیں یہ تھی کہ یہ آدمی غیر سیاسی ہے، اس لیے نواز شریف صاحب نے بھی اس وقت ان کو آرمی چیف مقرر کیا تھا، لیکن پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے غیر سیاسی تھے۔ چنانچہ یہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی سول حکومت کا، کسی بھی منتخب حکومت کا یہ درد سر نہیں ہونا چاہیے کہ اس جنرل کا ماضی کیا ہے، اس کے رجحانات کیا ہے، اس کی میرٹ ڈی میرٹس کیا ہے۔ ان کو صرف ایک میرٹ دیکھنا چاہیے کہ فہرست میں اوپر کس کا نام ہے، اسی کو لگا دیا جائے، اور یہ آئندہ کے لیے بھی اسی طریقے کو رکھا جائے تاکہ کوئی کنٹروورسی نہ رہے۔ ظاہر ہے جب آپ ایک آدمی کو نیچے سے اوپر لاتے ہیں تو فوج کے ایک حلقے میں یہ رد عمل ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس کو نیچے سے اٹھا کر کیوں لایا گیا، چاہے وہ اس رد عمل کا کوئی نتیجہ نہ بھی نکلے، لیکن وہ ایک سوچ پیدا ہوتی ہے۔ تو اب اس بیچ میں عمران خان کا اب طرز عمل کیا ہوگا یہ ابھی واضح نہیں ہے، کیونکہ لانگ مارچ تو ان کا ہو گیا ختم۔ یہ کوئی جلسے ولسے جو ہو رہے ہیں ان میں لوگ بھی نہیں آ رہے، اور یہ کوئی جلسہ بھی نہیں ہے جس طرح کا، یہ کوئی لانگ مارچ سرے سے ہے ہی نہیں۔ اصل چیز ہے کہ وہ تقرری کے اعلان ہوتے ہی یا بھنک پڑتے ہی کہ تقرری کا اعلان کل ہونے والا ہے، وہ چند گھنٹوں کے اندر پنڈی پہنچ جائیں گے، اور پنڈی پہنچنے کے لیے چند گھنٹے پہلے وہ ارد گرد کے علاقوں کو بھی ظاہر اطلاع ہو جائے گی، اور پنڈی، ٹیکسلا اور چلیے جہلم تک آ جائیں، اور پشاور سے لوگ جو ہے وہ شارٹ نوٹس پر پنڈی پہنچ سکتے ہیں۔ چند گھنٹوں کا سفر ہے۔ اگر عمران خان صبح 11 بجے یہ کال دیتے ہیں کہ پہنچو، تو جہاں سے جس نے آنا ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر شام تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ اب اس کو یعنی اور سماعت کس طرح کرتی ہے گورنمنٹ، یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن میرا اب بھی ذہن یہی ہے کہ ان کا زور پنڈی پر ہے، اور عمران خان کی جو فوج سے مصالحت کی کوششیں ہیں وہ
اس لیے بھی ناکام ہو گئی. جس طرح آپ نے میجر خرم صاحب کا واقعہ، میجر خرم میاں والی صاحب کا، جو ایک تھرڈ گریڈ گویا ہے، اس کو ساتھ لے کر وہ اسی جنرل سے ملے جس کو عمران خان نے ڈرٹی ہیری کا نام دے رکھا ہے، اور وہاں جا کر انہوں نے منت سماجت کی اور عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا کہ میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں، اور معذرت کا پیغام بھی پہنچایا، جس پر وہ ڈرٹی ہیری صاحب نے بقول ان کے انہیں یہ کہا کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ فوج اور عوام کی کسی بھی پارٹی میں کوئی گیپ ہو، کوئی خلیج ہو. تو یہ واپس آئے تو جب عمران خان کا موڈ بدل چکا تھا، انہوں نے پھر ڈرٹی ہیری پر حملے کرنے شروع کر دیے، جس کے بعد یہ جو میجر صاحب ہے، خرم صاحب، لوکڑی صاحب، یہ پھر پارٹی پالیسی کے خلاف ہو گئے. اب ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا. یہ عمران خان کی صورتحال ہے. یعنی یہ ترلے کرتا ہے اور اگلے دن موڈ بدل لیتا ہے، پھر ترلے کرتا ہے، پھر موڈ بدل لیتا ہے. اور کل بھی اس نے یہ تقریر کیا، اور پرسوں بھی 2 تقریروں میں پھر فوج پر چڑھائی کی ہے، اور سازش میں ایک کے بجائے 2 جنرلوں کا نام دے دیا. یہ بھی کہا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ 12 گھنٹے تک میرے قتل کی پلاننگ ہوتی رہی. کیا واہیات بات ہے. تو اب عمران خان، یعنی مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے پاس خود قوت فیصلہ نہیں ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، مجھے فوج سے لڑائی کرنی ہے یا مجھے فوج سے منت ترلا کرنا ہے. یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بڑی چالاکی سے اپنا اصل پلان چھپا لیا ہے اور یہ ایک دم دھماکہ کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس کا اپنا دھماکہ ہونے والا ہے. ناظرین، انشاءاللہ اگلے لاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.